کہ ہر انسان کے بارے میں کمنٹس کیا آئیں گے کہ جو آپ کا بیہیویئر ہوگا. آپ کے والدین سے پوچھیں گے آپ کا بچہ کیسا ہے تو وہ وہی بولیں گے جو آپ کا بیہیویئر ہے. آپ کے دوست سے پوچھیں گے فلاں لڑکا کیسا ہے وہ وہی بولیں گے جو آپ کا رویہ رہا. کسی کی بیوی سے پوچھیں گے آپ کا ہسبینڈ کیسا ہے جو ایسا آپ کا بیہیویئر ہوگا. ہر انسان دوسرے کے بارے میں وہی بولتا ہے جو آپ کا وتیرہ ہوگا, جو آپ کا رویہ ہوگا. ہمارا اسلام ہم سے یہ کہتا ہے کہ اچھا رویہ برتو. چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا, اب بخاری میں حدیث ہے, اب غض الرجال الی اللہ العلد الخصم, اللہ کو سخت نفرت ہے اس انسان سے جس انسان کا بیہیویئر, وتیرہ, رویہ اتنا گندا, اتنا خراب ہو کہ سارے لوگ اسے دور بھاگتے. بس اپنا رویہ اچھے سے اچھا بنانا چاہیے. جو جس جگہ اتنا اچھا بیہیویئر کہ اگر میں کسی کا بیٹا ہوں تو میرا باپ کہنا چاہیے کتنا اچھا ہے یہ بچہ. چاہے وہ خاتون جس نے کلمہ پڑھا ہے, میں بچہ کہنے لگا جی کچھ مت پوچھے کتنے اچھے میرے بچے ہیں, میں تو سمجھتی ہوں میرے پورے شہر میں اتنے اچھے بچے کسی کے نہیں ہیں. آپ بیٹے ہیں تو بہت اچھا بیٹا بن کر دکھائیں. آپ کسی کے باپ ہیں تو بہت اچھا باپ بن کر دکھائیں. آپ کسٹمر ہیں تو بہت اچھے کسٹمر بن کر دکھائیں. آپ دکاندار ہیں تو بہت اچھے دکاندار بن کر دکھائیں. آپ کسی کے دوست ہیں تو بہت اچھے دوست بن کر کے دکھائیں. جو جہاں ہے وہاں اچھا بیہیویئر اس طرح سے کہ جب یہاں سے ہٹ جائیں لوگ کہنے چاہیے بس کتنا خراب ہے یہ, کتنا برا ہے یہ. اگر آپ چاہتے ہیں آپ کے متعلق کمنٹس اچھے پاس ہوں تو یہاں سے آپ کو بیہیویئر اچھا کرنا. یہ نادان انسان ہے, میں جو چاہوں سو کروں مگر لوگ میری تعریف کرنی چاہیے. میں جو چاہوں جیسے رہوں مگر لوگ کہنا چاہیے ہمارے اصل چاہیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ عقل مندوں کی بیوقوفیاں ایک چیپٹر ہے, بڑا مزیدار چیپٹر. عقل مندوں کی بیوقوفیاں. عقل مند کا جائے سے کرم بیوقوفی, اسی میں بہت لمبی فہرست ہوتی ہے. یہ عقل مند انسان یہ کام کر رہا ہے بیوقوفی کا مگر ہے عقل مند, کام کر رہا ہے مگر بیوقوفی کا. یہ ایسا ہی ہے جیسے میں کسی کا ریسپیکٹ نہ کروں اور امید رکھوں گا یہ میرا ریسپیکٹ ضرور کرے گا, یہ بیوقوفی. اگر وہ ظاہری طور پر میرا ریسپیکٹ کر رہا ہے تو ظاہری ہوگا کسی دباؤ کی وجہ سے, اندر اس کے دل میں نفرت ہوگی. مثلا صاحب ہیں, یہ چاہے آپ دکاندار کے صاحب ہوں, چاہے دفتر کے صاحب ہوں, یا کسی بڑی کرسی کے صاحب ہوں, جو صاحب بھی ہو, اگر اس کا بیہیویئر اپنے ماتحتوں کے ساتھ ٹھیک نہیں ہے تو اگلے والے بیچارے کچھ نہیں کہیں گے, وہ کریں گے سار کرتے رہیں گے, لیکن اندر نفرتوں کا لاوا پکتا ہے, اندر نفرتوں کا طوفان ہوتا ہے اور باہر نکل کے وہ گالیاں دیتے ہیں اس کو. اللہ کے نبی اعظم نے فرمایا ہے یہ یکرم الرجل محبت شرہ, انسان بغاوت شرہ, لوگ دوسروں کا احترام کریں گے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. لوگ دوسروں کا احترام کریں گے اس کے شر سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے. چاہتے مجھے ایک صاحب کہتے ہیں کیا لگے کیا بتاؤں جی, صاحب کو تو کرنا پڑے گا ورنہ یہ پھینکے گا مجھے لداخ. صاحب کا تو مجھے کرنا پڑے گا ورنہ مجھے پھینکے گا لداخ. یہ مجھ سے کہتا ہے, واقعی یہی ہے. تو بیہیویئر جو ہے وہ یہاں سے اتنا اچھا کریں کہ ہر انسان کہنا چاہیے اس سے اچھا انسان مجھے نہیں ملتا. یعنی اگر آپ کسی ڈپارٹمنٹ میں ہوں اور جس وقت ریٹائر ہو جائیں تو پورا ڈپارٹمنٹ کہنا چاہیے اس سے اچھا آدمی نہیں مل سکتا ہے. ٹھیک, یہ نہیں کہنا چاہیے بلا گئے دفعہ. اچھا رویہ یہ ہمارا دین یہ کہتا ہے. انسان پیارا بن سکتا ہے اپنے رویوں کی اچھی کی وجہ سے, اور انسان قابل نفرت بن جاتا ہے اپنے برے رویوں کی وجہ سے. اگر میرے ساتھ میرے والدین نفرت کر رہے ہیں, میرے ساتھ میرے بیوی بچے نفرت کر رہے ہیں, میرے ساتھ میرے بھائی بہن نفرتیں کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے ان کی غلطی ہو, لیکن زیادہ تر امکان یہ ہے کہ میرا بیہیویئر ہی ایسا ہے کہ لوگ مجھ سے نفرت کر رہے ہیں. یہ کیا وجہ ہے کہ ایک آدمی بڑھاپے میں ہے اور اس کی اولاد اس سے دور ہے. اولاد سے پوچھا گیا کیا بات ہے, کہنے لگے مشکل انچ دور اس بچت ام سن روی سے پوری زندگی خراب ہو. اولاد والدین سے دور اور اپنے باپ سے کہتے ہیں بس بچے ہوئے ہم ہیں کیونکہ اس کا رویہ ساری زندگی ہمارے ساتھ برا رہا ہے. اب وہ واپس ڈالا. مجھے کل ایک بھائی بتا رہے تھے, کہنے لگے ایک عورت ہمارے ایک مولانا صاحب کے پاس آئی اور کہے آج دت کا توئز کیا دلیل, تب ہم نیچو سول زنان ہے. ٹھیک, اس مولانا صاحب نے کہا ستم تم سن نوش پانی نوش چاہے تم سن زنان ستم تو تب نتیج راوی نیچو تو گو تو توئز سے کہتی ہے. رویہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے, اپنا بیٹا اپنے سے دور چلا گیا. رویہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے, اپنی بہو جو خدمت کرنے کے لیے آئی ہے وہ دشمن بن جاتی ہے. رویہ یہاں سے ٹھیک نہیں ہے, اپنا بھائی جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے وہ دشمن بن جاتا ہے. رویے ٹھیک کرو, رویوں کا نام ہی اخلاق ہے. عبادت کا تعلق بندے اور اللہ کے ساتھ ہے, رویوں کا تعلق بندوں اور بندوں کے ساتھ. اپنے رویے اچھے کرنے چاہیے اور اس رویے کو اچھا کرنے کے لیے اپنے آپ سے لڑنا پڑتا ہے, اپنے آپ کو دبانا پڑتا ہے.
اپنے آپ کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. جذبات ابلیں گے، اپنے زبان کو خش کرنا پڑتا ہے. سالون برداشت کرون، جھیلنا یہ اپنے آپ کو ہے. چنانچہ بہت سارے مرحلے وہ آئیں گے، آپ ریئیکٹ کریں گے معاملہ بگڑ جائے گا. برداشت کریں گے تو برداشت کرنے کی تکلیف جھیلنی پڑی مگر بہت ساری پریشانی سے بچ گئے. برداشت کیا، بہت ساری پریشانی سے بچ گئے. میں مثال بتاتا ہوں، یہ عیدگاہ روڈ ہے. ہڑتال تھا خطرناک، روڈ پر لڑکے کرکٹ کھیل رہے. یہاں سے ایک ڈاکٹر گئے ڈیوٹی کے لیے سورا ہسپتال. جب وہاں سے چلے وہ تو وہاں سے انہیں لڑکے نے شاٹ مارا، اور شاٹ مارنے کے بعد پھر گاڑی کو سامنے سے بال آ گئی، شیشہ ٹوٹ گیا. ڈاکٹر نیچے اترا، اس نے کہا تم لوگوں نے کیوں کیا یہ؟ ان لڑکوں نے وہاں سے کہا آج یہ ہڑتال ہے تو کیوں نکلا؟ ہڑتال کی خلاف ورزی کیوں کی تو نے؟ اس پہ جھگڑا ہو گیا. جھگڑا ہونے کے بعد پھر وہ کورٹ میں پہنچ گئے، اس میں پولیس تھانے میں پہنچ گئے. شام تک ڈاکٹر اسی میں الجھا رہا. ایک پریشان. دوسرے دن پھر ہڑتال تھا اسی علی جان روڈ پر. دوسرے دن پھر ہڑتال تھا. حاجی صاحب نکلے یہاں سے، وہاں لڑکے کھیل رہے تھے. پھر انہوں نے کچھ شاٹ کیا تو وہ سائڈ کا شیشہ جو ہے وہ نیچے، سائڈ کا شیشہ نیچے گر گیا. تو حاجی صاحب نیچے اترا اور ادھر سے وہ لڑکے آ گئے. اس نے حاجی صاحب نے فوراً کہا ہے گھبرا کیا پرواہ چلو، بلکہ میوں نہیں بچا اسے. بیٹا کوئی گھبرانے کی بات نہیں، میرا بچہ ہوتا کوئی حرج نہیں ہے. بس لڑکوں نے فوراً کہا ہے ہر شب اس روی سے جا، حاجیوں کا راستہ دے دو. کیا مطلب اس کا؟ اس شخص نے بیچارے نے ریئیکٹ کیا، اور صحیح ریئیکٹ کیا، مگر آگے سے رویہ الٹا آ گیا. تو نہ وہ ڈیوٹی جا سکا، ٹینشن سارا تھانے میں الجھا رہا. اور اس بیچارے نے یک طرفی تو برداشت کر لیا. برداشت کرنے کے بعد وہاں سے ریسپیکٹ ملا. میرے بھائی آپ نے گاڑی روڈ پر چلائی، وہاں سے رانگ سائڈ پر اگلا آدمی آ رہا ہے اور رانگ سائڈ پر آ کر کے اس نے ٹھوکر مار دی. اب آپ کو غصہ آ گیا، دیکھو رانگ سائڈ پر آ رہا تھا یہ. اب آپ اسے کہیں گے تم غلط راستے پہ کیوں چلے؟ ممکن ہے وہ وہاں سے کہے گا نیا نیا کر پڑیں گا. آپ اور ٹینشن کے ساتھ آگے چلیں گے. اب آگے جب آپ جا رہے ہیں تو غصہ، ٹینشن، اس کی بد اخلاقی، اور اس کے مقابلے میں اگر آپ نے کہا کیا پرواہ کیا غلطی کی بھی، اگر اس کے اندر ذرا بھی انسانیت ہوگی وہ فوراً کہے گا آپ کی غلطی نہیں، غلطی میری، مجھے معاف کر دیں. جو ہی اس نے کہا مجھے معاف کر دیں، یہاں سے آگے جب آپ چلیں گے تو آپ کے ذہن میں کوئی ٹینشن نہیں ہوگا. آپ پھر ٹینشن کے ساتھ آگے چلیں گے، بلکہ خوشی ہوگی. کیا میں نے غلطی اپنی مانی حالانکہ میری غلطی تھی، اور اس غلطی کی وجہ سے اس نے وہی سے معافی مانگی. ایک خاص قسم کا سکون آپ کے دل میں آئے گا، ایک خاص قسم کا سکون. وہ اندر سے خوشی ہوگی. کیا میں نے وہ غلطی مان لی جو میں نے کی ہی نہیں تھی، اس پر اس نے مجھ سے معافی مانگ لی. اب دیکھیے آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. آپشن نمبر 1، آپ یہاں سے آگے چلیں ٹینشن لے کر چلیں، یا یہاں سے آپ آگے چلیں تو ذہنی سکون لے کر کے چلیں. اخلاق اسی طرح، یہی باریک چیزیں ہیں جو ہمارا اسلام ہم کو سکھاتا ہے.